حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول والقدم وسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم نمازیوں، الحمدللہ حیات برقرار، عافیت کی نعمت حاصل ہے، توفیق خاص یقیناً بہرمند بھی ہے۔ ایام کم سمجھے، سفر لمبا ہے، یہاں کمائی کے لیے کچھ حصول کے لیے تجارت گاہ مدت کے لحاظ سے بہت قلیل مدت کے لیے ہے۔ اس ذات گرامی نے کہا آہ آہ من قلت الزاد و بعد السفر، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کی ایک ضربت آپ کو معلوم ہے، تمام عبادت گزاروں کی ایک طرف آپ کی ایک ضربت وزن اگر کیے جائیں وزن الہی میں، میزان الہی میں وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ وہ کہیں زاد راہ تو میرے پاس قلیل، سفر طولانی۔ کیا ہمارے لیے باعث عبرت آموزی کے لیے کلام کافی نہیں ہے؟ بس محترم سامعین، میں اس دن کچھ عفت و نجابت و شجاعت و نباہت و عدالت کے اسباب بیان کر رہا تھا۔ ایک مومن صاحب علم بھی ہے، صاحب تقویٰ بھی ہے۔ انہوں نے کہا اس ورا کے بارے میں بھی ہے، کیا کیا مراتب ہے ذکر کر دیں۔ احتراماً اسی پر آج گفتگو کر رہا ہوں۔ بجوان محمد یہ مسلم حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر فرد انسان فطرت اسلام پر متولد ہوتا ہے، لیکن ابوا اس کے ماں باپ یہودان ہی نصران ہی مجسان ہی، وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ باہر کیف اس میں یقین اس طرح ہی ہے، ہم سب بلا استثناء انہیں تعلیم دین سے پہلے امریکہ بھجوا کر ایک مختصر سی ملازمت کے خاطر، تنخواہوں کے خاطر یہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے، اس میں کسی کو شک ہے؟ جس سے اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جا کر وہاں پر تعلیم پائیں اور اپنی دار روٹی خوب کما سکیں، اس کے علاوہ کوئی تصور ہے کہ اچھا ہو میرے بعد دعا گو بنیں یا خود بھی قرب الہی میں آگے بڑھیں، مجھ بھی بڑھا دیں؟ کبھی سوچا انسان نے؟ نہیں ہے نا؟ بہت بڑی بات ہے۔ درود بجوال محمد۔ یہ ساری گزارشات ہیں، ساری گزارشات ہیں۔ تو یہ پھر اگر اسی فطرت پر قائم رہا تو مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان دائرۂ اسلام میں
شامل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ پہلا زینہ ہے، پہلا پلہ ہے۔ یہاں سے مسلمان کے جو حقوق ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، جس پر تو نہیں کروں گا، سارے اس کے لیے مراعات، حقوق، تحفظات حاصل ہیں۔ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد یقیناً ایک مسلم اور غیر مسلم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اگر انسان مسلمان ہو تو۔ یہ ہے پہلا رتبہ۔ اب اسلام کیا چیز ہے؟ ایک بار ایک موقع پر ایک نشست میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب واعظ فرما رہے تھے، خیبر نہیں پڑھ رہے تھے، خندق نہیں سنا رہے تھے، اتقوا اللہ سے شروع کر رہے تھے۔ توجہ ہے؟ جن کے پیشوا دیکھیں نہ جو دیکھیں نہ جو لگا کہیں ہے خندق و حنین و خیبر کا، کہیں نہیں ہے۔ انسان سازی کے لیے آپ کا پورا کلام ہے، آپ کو انسانیت سے درد ہے، اس لیے بطور وصیت ایک لفظ بھی ہے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا شینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بن کر افتخار مباحات کرنے کا مقام حاصل ہو سکے، کہیں سرنگونی نہ ہو۔ ہر فرد کو سوچنا چاہیے، جانا یقینی ہے ہاں ہم سے بہت اچھے لوگ، ہم سے ہر لحاظ سے اچھے لوگ، باکمال لوگ، عبادتوں میں، خدا پرستی میں، خدا شناسی میں بہت بلند جا چکے ہیں، تو ہم نے تو ہی جانے نا، تو دیکھنا یہ ہے کس حال میں جائیں گے۔ یہ سوچ لائق رہنی چاہیے۔ واقعی بھی یہ ہے اسلام جو مولا نے فرمایا اس موقع پر، صرف لنا الاسلام۔ کسی صحابی نے آپ سے گزارش کی ہمیں اسلام کی حقیقت شناسی سے نواز دیں، تعریف کیجیے۔ تو ایک جملہ عجیب و غریب انداز سے فرمایا آپ نے، انسبن الاسلام نسبتاً لم ينسبها قبلی احد۔ وہ تعریف، وہ تعارف، حقیقت شناسی دوں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ جو ہے کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے، کوئی اور کہہ سکتا سوائے علی بن ابی طالب کے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا الاسلام ہوا تسلیم۔ خطبہ 125 ہے، دیکھنا 125۔ الاسلام تسلیم، سر جھکانا، سر خم کرنا، تسلیم ہو جانا، اپنے کو تحویل میں دے دینا، کس کے؟ مولا کے۔ جب وہ تحویل میں دے چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے، سر جھکا چکا ہے، تو پھر وہ یقین ہے۔ یقین کے بغیر انسان کی گردن جھکتی نہیں۔ خدا نے آزاد خلق کیا ہے، کہا بھی لا تکن عبدن، اپنے کو غلام نے بنا، ہم نے تجھے آزاد خلق کیا ہے۔ پیغام دیے جناب ختمی مرتبت کی زبان سے۔ کاش ہم اس مقام کو نہیں جانتے ہیں، باہر کے خود شناسی میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ لا تجعل نفسک عبدا ان ربی خلقک حرا، میرے رب نے تجھے آزاد خلق کیا، تم آزاد ہو،
آزاد ہر شخص سامنے سر نہیں جھکاتا، احترامات اپنے مقام پر، تعظیمات اپنے مقام پر، لیکن سر جھکا کر مار کے یقین پیدا ہونا کہ یہ میرے مولا ہیں، ان کو مجھ پر تصرف کا حق حاصل ہیں، میں مل کے مولا ہوں، یقین ہو تو پھر سر جھکاتا ہے۔ تو تسلیم والیقین کہا، یقین جب کیا ہے، یقین آ گیا تو اب عملی شکل پیدا نہیں ہے۔ وہ تصدیق، اب اعضاء و جوارح سے تصدیق ہوگی، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، نعرہ حیدری نہیں، بھئی کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ حق حاصل پوچھ سکتے ہیں، میری اشتباہات سے مجھے روک سکتے ہیں، میں کبھی اس میں ناراحت نہیں ہوں گا، نہ اس کو برا سمجھوں گا، بلکہ اچھا سمجھوں گا، مخلص سمجھو کہ میری اصلاح کر رہے ہیں۔ سمجھ کر زبان کھولے تو یہ الیقین ہوا تصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، اب اعضاء جوارح سے ادا کر رہا، الادا هو العمل، یہ ہے اسلام۔ تسلیم، یقین، تصدیق، اقرار، ادائے عمل، عمل کا وجود خارج میں۔ مسلمانوں کہنے سارے مسلمان ہی ہوتا، مومنین ہم کہہ دیتے ہیں، سب مومن ہو جاتے ہیں تو مومنین ہیں، نہیں تو نہیں، میں کہنے سے مومن نہیں بنتا۔ ہر منصب کے حصول کے لیے سعی چاہیے، تگدو چاہیے، کوشش چاہیے، بغیر کی کوشش کی چیز کوئی چیز حاصل ہو بھی نہیں سکتی۔ بار کے محترم سامعین، یہ ہے اسلام جو آپ نے تعارف فرمایا، اور وہ خطبہ بتا دیا، آپ وقت فرصت دیکھ لیں، 125 والا خطبہ ہے۔ اس کے بعد باریک اس کا گیا ایمان، جیسے قرآن میں نہیں کہا، وہ کچھ قحط کے زمانہ تھا، آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہا آمنا، ہمیں مؤمن دیجئے، ہمیں تحفظ دیجئے، قولوا اسلمنا ولما يدخل ایمان فی قلوبکم، اب ایمان داخل نہیں ہوا، اسلام ہے اب ایمان نہیں ہے نا، تو اب رتبت بتا دینا، رتبہ پہلے اسلام کا ہے پھر ایمان کا، اسلام صدر میں اور ایمان قلب میں، جو خانے دل ہے۔ توجہ ہے؟ ایمان، ایمان کیا ہے؟ سورہ انفال کی چند آیتیں تلاوت کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ سب، مجھے فخر ہے میں آپ جیسے صاحبان علم سے مخاطب ہوں۔ انما المؤمنون، حسر ہے، جو حسر کھینچا جا رہا نا، دائرہ کھینچا جا رہا، اس کے اندر ہے تو وہ ایمان مومن ہے، اس سے خارج پھر مومن نہیں، انہی صفات حمیدہ سے دائرہ کھینچا جا رہا ہے اس کو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب پروردگار یحیی و یمیت، لہ الملک والارض، یحیی و یمیت، جو ان کا ذکر آ جائیں فوراً دل دہل جاتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کی آیات سامنے آ جائیں، تلاوت کی جائیں، سامنے آ جائیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایک مالک کون و مکان ہو
واجب الوجود ہو، سب ممکن وجود اس کے ہاتھ سے سب خلق ہے، سب تخلیق، ان سب کی تخلیق آپ کے ہاتھ سے، یعنی ہاتھ سے قوت سے. چونکہ لفظ قرآن میں بھی معلوم ہوا لفظ ید قوت کے لیے. یہ بھروسہ صرف اس ذات پر ہے وہ سورہ حشر میں ہے، ہوا معکم اینما کنتم، سورہ حشر میں، سورہ حدید میں ارشاد ہے ہوا معکم اینما کنتم، لیکن آخر میں خبر بڑی ہے جہاں جہاں بھی ہو وہ تو وہ تمہارے ساتھ ہے. اگر وہ رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، قادر بھی ہو، عالم بھی ہو، حکیم بھی ہو، مدبر بھی ہو، ساتھ ہو تو مجھے کسی سے کہنے کیا ضرورت ہے؟ یہ زندگی کے نشیب فرا سے پتہ چلتا کہ اس پانی میں ہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کے افعال و اقوال و نشست و برخاست خود کھل کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے. اگر اس سے نہیں پہچان سکتا ہے تو پھر فراست الہی سے محروم ہے. ان المؤمن ينظر فراست اللہ، اور جو ہے نا کتنے ہوئے بھائی؟ 3 ذکر ہوئے نا. ذکر الہی چونکہ ایک رب ہے، رب الارباب ہیں، جب ذکر ہو تو دل ڈھال جاتے ہیں. حق ہے، بلند ترین ہستی کا ذکر ہو تو انسان کا دل خود بخود کیفیت پیدا کرتا ہے. جب آیات کا ذکر ہو، تلاوت ہو جائے، کیسے افلم ترو کیف تشربون الماء، یہ پانی پیتے ہو، کس نے بادلوں کو چلا کر برسایا ہے؟ علم اضافہ ہوتا ہے. یہ پہاڑ کس نے نصب کی ہے زمین پر بچھائی ہوئی زمین کو سکون دینے کے لیے؟ سمجھو نہیں ہے. وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ سب علامات الہی ہے، نشان الہی ہے. ان سے یقین پیدا ہو جاتا ہے. ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. ایمان جب بڑھتا ہے، ایمان ہو تو پھر سر پر ایک کہ جس کے بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، القوت اللہ جمیعا، سب قوتوں کا سرچشمہ بھی ہو، علم کا بھی، اور رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، لطیف بھی ہو، حنان بھی ہو، منان بھی ہو، تو کیا مطمئن نہیں ہوتا انسان؟ وہ میرا سر پر ہے، وہ میرا ساتھ بھی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں جہاں بھی تم ہو وہاں وہ تمہارے ساتھ ہے. کیا مطمئن نہیں ہوگا اس کے باوجود؟ کسی اور پیچھے جائے گا؟ ایمان بار کہہ رہا ہوں، قرآن یہ سب حدیث مجیس نہیں ہے. یہ 4 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ نتیجہ ہے سب کا. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ تعلقات باہمی کو اپنے رب ساتھ قائم رکھتے ہیں، وہ رکھتے جاتے ہیں. تعلقات میں نام ہے، اور شرف ملاقات حاصل کرتے رہتے ہیں. اس نے یہ اس کی عظمت ہے، کم از کم 5 بار تمہیں شرف ملاقات، شرف ہم کلامی کا موقع دیا ہے. اپنے ہاتھ سے گواہ دیتے ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے وہ اس کو تمہارا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے. انفاق کرنا تمہارا کام ہے. ينفقون مما رزقناهم ينفقون. کبھی نہ سوچو میں گھر سے دے رہا ہوں، کوئی نہیں.
جو کچھ اس نے دیا ہے اسی میں دے رہے ہو. حضرت قدسی میں ہیں عمرا میرے وکیل ہیں، فقراء میرے عیال ہیں. آپ سفر کو جاتے ہوئے کہا یہ دولت پاس رکھ لو، بچوں کا خیال رکھیں. وہ اپنے پاس رکھے، اس بچوں کو نہ دیں، غیظ و غضب میں ڈوب جائیں گے آپ. اسی انداز سے کہا جن کے پاس آنا دوانا ہے وہ میرے وکیل ہیں، جو فقراء ہیں مساکین ہیں وہ میرے عیال ہیں. کرتے تفسیر نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. ہاں تفسیر کا وقت اگر زندگی رہی تو پھر دیکھیں گے. یہ 3 4 5 نماز کا قائم رکھنا 4 اور انفاق فی سبیل اللہ 5. پنجتنوں کے نام گرامی پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے. جب ایسا ہو تو اولئک ھم المؤمنون حقا، جو ایسے 5 رکھتے ہیں نا یقیناً مومن حق ہیں، واقعاً مومن ہیں، نفس الامری میں موقن ہیں، واقعیت ہے یقیناً مومن. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس درجات ہے، درجات. مغفرۃ و رزق کریم. ترجمہ جانتے ہیں نا خط. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. باری کس کا ہی تھی؟ اسلام کے بعد ایمان، ایمان کے بعد زہد، زاہدین. زہد کسے کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ زاہدین وہ ہے لا تعصوا ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما اتاکم، جو دنیا ہاتھ سے چلی جائیں کوئی فکر نہیں. میرا تو ہے ہی ہے نا، اس کی چیز کو اس کی حیثیت ہی نہیں. چیز جاتی ہے آتی ہے نہیں. جو دینے والا وہ ہے، دیکھ رہا، پرواہ نہیں کرتا، افسوس نہیں کرتا، تعصب نہیں کرتا. جو دنیا سمیٹ کر جھولی میں آ جائیں کہتے ہیں تو چیز آنے والی شے ہے، کوئی خوش بھی نہیں ہوتا. توجہ ہے، اس کا نام زہد ہے. زہد کے درجات ہے، یہاں سے غور سنیں. زہد کے درجات ہے، ابھی سب نہیں کر رہا. آپ نے زہد کو سمجھا نا، زہد کے درجات ہیں. ان زہد کے اعلیٰ ترین درجہ ورا کا ادنا درجہ ہے. زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ورا کا ادنا درجہ. وہ کیا ہے؟ اما الحلال بین والحرام بین والشبہات بین ذالک. حلال بھی معلوم ماشاءاللہ، حرام بھی معلوم ہے، متقی بچے گا، لیکن درمیان میں شبہات ہے، نہ معلوم حلال حرام ہے. تو ورا کو لوگ ان شبہات سے اپنے کو بچاتے ہیں. کیوں؟ من تقہم فیہا ہلکا من اجتنب عنہا نجا. لہٰذا جو نجات پا لیتے ہیں وہ زاہدین ہیں. وہ زاہدین کے مراتب ہیں، مراتب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ورا کے ادنا ترین مرتبہ. توجہ ہے. اور اب غور سنیں، تفسیر میں منی وقت ختم ہو گیا. اور ورا کے اعلیٰ ترین رتبہ درجہ یقین کا ادنا درجہ، یقین کا ادنا درجہ، یقین کا اعلیٰ ترین درجہ، رضا کا ادنا ترین درجہ. رضا سب سے آگے. اب آپ دیکھیں من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں سے وہ بھی ہے جو رضا الہی کا سودا کرتے ہیں، نفس دیتے ہیں، رضایاں لے لیتے ہیں. ان کو زاہد نہیں کہا جاتا، ان کو متقی نہیں کہا جاتا، ان کو عادل نہیں کہا جاتا، مومن نہیں کہا جاتا. بھائی ان سب کے سمٹ جانے کے بعد کل ایمان ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں مرض ایمان کل الکفر کل ہے.
یہ سوچے جن کا رہبر ایسا ہو تو ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم ان کے شیعہ ہونے کے لیے کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا وہ خوش ہوں گے؟ یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ تاکہ دیکھیں ان کا رایا ہو تو رایا بن کر لینا. توجہ ہے نا؟ ضرور بھجوال محمد. بات ختم ہوا. بعد میں دوست احباب کہتے ہیں زیادہ ٹائم لیا کرتے ہیں. میں اپنی گفتگو کا 5واں حصہ بھی نہیں کہہ سکا ہوں. ضرور بھجوال محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سید الانبیاء والمرسلین محمد عبد ورسولک ومن حبسک صلاة لا يقبل صاحب غیرک. اللہم صل علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب عبدک وآخر رسولك الذي انتجبت بني وجعلت هذه المشيئة من خلقك والدليل على من بعثت رسالتك صلاة لا يقبل صاحب غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت نبي زوجة وليك أم السبتين الحسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة النساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل صاحب غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبتي النبي وسيدي شواهد الجنة. اللهم صل على علي بن الحسين القائم بأمرك سيد العابدين. صل على محمد بن علي باقر النبيين. صل على جعفر بن محمد الصادق. صل على موسى بن جعفر الكاظم. صل على علي بن موسى الرضا ولي الدين. صل على محمد بن علي القائم بأمرك. صل على علي بن محمد ولي الدين. صل على حسن بن علي العامل بأمرك العسكري صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه إننا نتقرب إليك بحبهم العظيم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.